الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول دین میں سے پانچویں اصل معاد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے دروس میں معاد کے معنی، معاد کی اہمیت، دنیاوی اور اخروی زندگی میں معاد کے آثار اور موت کی حقیقت، عالم برزخ کی حقیقت، عالم برزخ کی خصوصیات، قیامت کبریٰ، نفخ صور اور لوگوں کے زندہ ہونے کی کیفیت کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی، اور آج کے درس میں معاد کی کیفیت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ لہٰذا آج کے سبق کا موضوع ہے معاد کی کیفیت۔ قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت کے بارے میں مختلف نظریں پائے جاتے ہیں۔ فلاسفہ کا ایک گروہ صرف معاد روحانی کا معتقد ہے، اور معاد جسمانی سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس گروہ کے عقیدے کے مطابق جسم مرنے کے بعد معدوم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور اعادہ معدوم عقلاً محال ہے۔ لہٰذا معاد جسمانی محال ہے، اور دوسری طرف سے روح چونکہ مادے سے خالی ہے، ایک لطیف مخلوق ہے، لہٰذا مرنے سے فنا نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا معاد صرف روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہوگی۔ معاد جسمانی عقلاً محال ہے، کیونکہ جسم مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، اور فلاسفہ کے اصطلاح کے مطابق اعادہ معدوم عقلاً محال ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ ایک اور گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد ہم جسمانی ہے، ہم روحانی ہیں۔ معاد صرف روحانی نہیں ہے، بلکہ معاد ہم جسمانی ہیں، ہم روحانی ہیں۔ مرنے کے بعد ٹھیک ہے انسان کے جسم فنا ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، لیکن قیامت میں خداوند متعال روح کو دوبارہ اسی دنیاوی جسم میں پلٹا دے گی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اس سلسلے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال معاد ہم جسمانی ہیں، ہم روحانی ہیں۔ بہترین طریقہ معاد کی کیفیت کی شناخت کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، اور قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے۔
اب قرآن کیا کہتا ہے معاد کے حوالے سے؟ قرآن مجید میں معاد اور قیامت میں انسانوں کے زندہ ہونے کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، واضح طور پر اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اس دنیا میں، عالم قیامت میں، انسانوں کی نئی زندگی صرف روحانی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ روح دوبارہ اسی مادی بدن میں جس کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، روح دوبارہ اسی مادی بدن میں پلٹ آئے گی۔ یہ قرآن مجید کے متعدد آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ بیان معاد کے حوالے سے، معاد کی کیفیت کے حوالے سے اتنا واضح ہے کہ علماء اسلام نے معاد جسمانی کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے۔ علماء اسلام نے معاد کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا ہے، لہذا معاد جسمانی اور روحانی کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ نمونے ہم آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض آیات میں البتہ معاد جسمانی کے بارے میں جو آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، ان میں مختلف طریقے سے معاد جسمانی کو بیان کیا ہے۔ بعض آیات میں ہڈیوں کے زندہ ہونے کو بیان کیا ہے عالم قیامت میں، اور ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے جو کہ ہڈیوں کے زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے قول کو نقل کرنے کے بعد ان کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا وہی ان پوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا، وہی ان پوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر مخلوق کا جاننے والا اور پہچاننے والا ہے، اور سب کے منتشر اعضاء اور جسم کے اجزاء، اور ایک کی مٹی کو دوسرے کی مٹی سے الگ الگ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا عالم علی الاطلاق ہے، اور اس کام میں خدا کے لیے کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسانی کے ساتھ انسانوں کے جسم جو خاک میں تبدیل ہو گیا ہے، مختلف انسانوں کے جسم کے مٹی کو ایک دوسرے سے خدا جدا کر سکتا ہے، اور اسی مٹی سے دوبارہ انسان کا جسم قیامت میں خداوند متعال انسان کو اپنے اسی مادی جسم کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا۔ اسی لیے سورہ قیامت میں بھی فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ ایک خیال خام ہے، اس لیے کہ ہڈیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ بلا قادرین
علی ان نسوی بنانا، بے شک ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے لکیروں تک درست کر سکیں۔ ہڈیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، انسان کے انگلیوں کے لکیروں تک ہم درست کر سکتے ہیں۔ اور قدرت نے انگلیوں کے لکیروں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اتنی باریک نگاہ رکھتا ہے، جو خالق اتنی باریک نگاہ رکھتا ہے کہ ایسے لکیر کو بنا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے، تو اس کے لیے مردوں کی ہڈیوں اور خاک کو الگ کرنے میں کیا زحمت ہے؟ انگلیوں کے لکیروں کو بھی الگ الگ بنا سکتا ہے، تو ہڈیوں کو الگ کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی آیتیں تھیں جو ان لوگوں کے جواب کے اعتراض میں اور معاد جسمانی کی کیفیت کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ بعض آیات انسان کے خاک کے پردوں سے باہر آنے اور قبر سے اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہے، چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ لیکن فطری طور پر، طبیعی طور پر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجربی علوم نے، سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے بدن کے خلیے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کچھ مرتے ہیں تو دوسرے ان کی جگہ آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر 8 سال کے بعد انسان کے بدن کے تمام خلیے بدل جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں، اور انسان کا بدن بالکل بدل جاتا ہے۔ یعنی 8 سال پہلے والا بدن 8 سال کے بعد باقی نہیں رہتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں ان بدنوں میں سے جو ہر 8 سال کے بعد بدلتا رہتا ہے، کون سا بدن اٹھایا جائے گا، یہ اور کس بدن کو سزا یا جزا دی جائے گی۔ اور واضح سی بات ہے کہ ہر بدن کا فاعل الگ الگ ہے، ہر بدن کا اعمال اور کردار الگ الگ ہے۔ انسان پہلے 8 سال میں جو انسان نے عمل انجام دیا ہے، وہ بعد والے 8 سال میں انسان دوبارہ تکرار شاید نہ کرے، تکرار کرے بھی تو پہلے والا کچھ اور عمل ہے، دوسرے 8 سال میں جو عمل انجام دیا وہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا یہاں پہ پہلے والا بدن کے ساتھ جو انسان اعمال انجام دے چکے ہیں، بعد والے بدن کے کھاتے میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بدن کا الگ الگ فاعل ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کس بدن کو جزا یا سزا دی جائے گی، کس بدن کو قیامت میں محشور کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے، آدمی کے بدن اور اس کے مادی جنبوں میں تغییر اور تبدل کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت ہمیشہ ثابت اور برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بدن میں تغییر و تبدل پیدا ہوتا ہے، ہر 8 سال کے بعد بدن بدل جاتا ہے، لیکن انسان کی حقیقی شخصیت میں کوئی تغیر اور تبدل حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کی شخصیت ثابت اور برقرار رہتی ہے، جو کہ مادی خصوصیات سے پاک اور منزہ ہے،
اور جزا یا سزا کا محور وہی ہے، وہی حقیقی شخصیت ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ لہذا جزا اور سزا کا محور روح ہے، نہ بدن، جس میں تغیر و تبدل نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جرم کیا، کچھ عرصے کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوئے، مثال کے طور پر 20 سال کے بعد عدالت میں پیش ہوئے، اور اگر یہ کہے، اگر وہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ جس نے جرم کیا تھا وہ میں نہیں تھا، اور تھا، کوئی اور تھا، جس نے 8 سال پہلے 20 سال پہلے جو جرم کیا ہے وہ کوئی اور تھا، یا دوسرے ہاتھ پاؤں تھے، تو کیا اس مجرم کی بات کو تسلیم کی جائے گی، کر لی جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ حالانکہ 20 سال کے اندر اس کے بدن، پورا بدن 2 دفعہ کم از کم 3 دفعہ بالکل بدل چکا ہے، لیکن اگر کوئی وہ یہ دعویٰ کرے جس نے جرم کیا تھا وہ کوئی اور تھا، یا دوسرے ہاتھ پاؤں تھے، تو کیا اس کا یہ دعویٰ قابل قبول ہے؟ عدالت میں قبول کی جائے گی اس کا یہ دعویٰ؟ ہرگز نہیں۔ اس بنا پر جزا اور سزا کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم، رنج و مصیبت کا مرکز انسان کی روح ہے، نہ بدن۔ اور اگر بدن کو سزا ملتی ہے، اور اگر بدن کو سزا دی جاتی ہے تو اس لیے ہے کہ اس سے روح کا تعلق ہے، اور بدن روح کے لیے وسیلہ ہے، لہذا روح کے ساتھ بدن کو بھی سزا ملتی ہے۔ پہلا گروہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ معاد صرف روحانی ہے، معاد جسمانی معقول نہیں ہے، یہ کہ غلط نظریہ ہے، بلکہ معاد جسمانی عین عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے، اور اعادہ معدوم ٹھیک ہے انسان کے عقل کے مطابق محال ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ معاد کی کیفیت کے حوالے سے۔ معاد کی بحث میں ایک اہم بحث دنیا اور آخرت میں فرق، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ شباہت ہے اور کچھ فرق پایا جاتا ہے، کچھ مشترک پہلو ہے، کچھ مختلف پہلو ہے۔ دنیاوی اور اخروی زندگی کے مشترک پہلو یہ ہے، دونوں زندگیاں حقیقی ہیں، دنیاوی زندگی بھی حقیقی زندگی ہے، اخروی زندگی بھی حقیقی زندگی ہے، اس لحاظ سے دونوں مشترک ہیں۔ دونوں میں خوشی اور غم، رنج و مسرت، لذت اور تلخی موجود ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں رنج و غم ہے، لذت اور مسرت اور خوشی ہے، ہم اخروی زندگی میں، اس لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان دونوں جہاں میں، دونوں دنیا میں روح اور جسم اور اعضاء و جوارح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دنیا میں انسان روح اور جسم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم ابدی زندگی میں انسان جسم اور روح کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہ مشترکہ پہلو۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان دونوں زندگیوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ دونوں زندگی کچھ جہات سے دونوں زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان میں سے پہلا فرق یہ ہے، اس دنیا میں تغیر ہے، حرکت ہے، تبدل موجود ہے۔ مثلا بچہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے،
نئی چیزیں اسی طرح، نئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اور پرانی چیزیں ردی بن جاتی ہیں، لیکن دنیا یا آخرت میں پیری، ردی، فرسودگی وغیرہ کا وجود نہیں ہے اور نہ ہی موت آئے گی، یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے دنیاوی زندگی، لیکن آخرت کا گھر عالم بقا ہے۔ یہ دنیا زوال پذیر ہے، لیکن وہ دنیا ثابت اور برقرار ہے۔ زندگانی دنیا کھیل اور تماشا ہے، لیکن اخروی زندگی ابدی زندگی ہے، آخرت کا گھر ابدی گھر ہے۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں موت اور حیات مخلوط ہے۔ ہم موت ہے، ہم حیات ہے انسان کے لیے، حیات کے پیچھے موت ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے، وہاں موت معنی نہیں رکھتا، بلکہ قرآنی آیات، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، قرآنی آیات درخت سبزے سب حیات ابدی رکھتے ہیں، انسان کی تو بات ہی نہیں۔ لہٰذا یہ تیسرا فرق۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر دائمی گھر ہے، ابدی گھر ہے، زندگی کا گھر ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ انسان کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں تو دنیاوی زندگی فانی ہے لیکن ابدی زندگی باقی ہے۔ دنیاوی زندگی میں موت و حیات مخلوط ہے، ابدی زندگی میں لہی الحیوان، حیات ہی حیات ہے، وہاں موت کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق، آخرت میں انسان کے اعضاء و جوارح میں بھی احساس، ادراک اور شعور پیدا ہو جائے گا، جبکہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اور جھوٹے اور فریبکار کی زبان اخروی زندگی میں بند ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، خداوند متعال قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ہم ان کے منہ پر لگام چلا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے وہ سب کچھ بیان کریں گے، ہمیں وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ نہ صرف ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ انسان دنیا میں کیسے عمل انجام دیا کرتے تھے وہ سب بیان کریں گے۔ لہٰذا عالم دنیا اور عالم آخرت میں فرق یہ ہے، عالم دنیا میں انسان کے اعضاء و جوارح میں ادراک نہیں ہے، لیکن عالم آخرت میں انسان کے حتیٰ ہاتھ پیر تک میں احساس اور ادراک ہیں اور قوت گویائی عطا ہوگی۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ دنیا اور آخرت ایک سال کی دو فصل کی طرح ہے، یعنی دنیا میں بویا جاتا ہے، آخرت میں کاٹا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام کی وہ مشہور حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا
مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا میں بویا جاتا ہے، آخرت میں کاٹا جاتا ہے۔ یہاں کوشش اور جد و جہد کا زمانہ ہے اور وہاں نتیجے کا وقت ہے۔ یہاں امتحان لیا جاتا ہے، وہاں رزلٹ سنایا جاتا ہے۔ یہاں امتحان کا دن ہے، وہاں نتیجہ نکلنے کا دن ہے۔ اور بھی فرق دنیا اور اخروی زندگی کے حوالے سے ہے، ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کے بعد تجسم عمل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اخروی زندگی کے لیے زاد و راہ اور زاد و توشہ جمع کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔